مسلح پمنے اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ چونکہ آپ کی پہلی مرتبہ الحمدللہ زیارت ہے اور خدا اس شرف کو برقرار رکھے اور ہر سال اور بار بار آپ کو نصیب کرے۔ کچھ مولا حسین کے حوالے سے میں بیان کر دیتا ہوں اندر کی زیارتوں کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ کچھ ادب ہیں زیارت کے۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب بھی آپ زیارت پہ جائیں گے یا یہاں پر یا کہیں پر بھی ائمہ کے در پر، تو غسل زیارت مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ غسل کر کے آپ زیارت کریں۔ تو سردی کا موسم ہے، مجھے اندازہ ہے کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر آپ 4-5 دنوں میں 10 مرتبہ اگر آپ جا رہے ہیں، یعنی ہر دن میں 2 مرتبہ جا رہے ہیں، تو کم از کم 2-3 دن میں ایک دفعہ تو اس کو کر لیں، یا جیسے آپ کو سہولت لگے۔ غسل زیارت بہرحال کیا جاتا ہے، مستحب ہے۔ دوسری بات، اذن دخول، داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا، اذن لینا، اجازت طلب کرنا۔ وہ اذن دخول اس کتاب میں زیادہ سفر میں بھی موجود ہے، اور انٹرنیٹ پر جو اپلیکیشنز ہیں اس میں بھی آپ کو اذن دخول مل جائے گا۔ اذن دخول پڑھ کے پھر اندر آپ داخل ہوں۔ دروازے پہ جو دروازہ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ دروازے پر آپ کھڑے ہو کر اذن دخول پڑھیے، اس کے بعد اندر داخل ہوں۔ ایسے ہی جسے کہتے ہیں کہ منہ اٹھا کے اندر نہیں چلے جاتے، اذن لیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے کہ مجھے اجازت ملی ہے یا نہیں ملی؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ تو روایت کا جملہ ہے امام جعفر صادق کا، کہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل منقلب ہو جائے، یعنی دل نرم پڑ جائے، یا آنکھ سے ایک آنسو بھی جاری ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ ائمہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے روضے میں داخل ہو۔ ایک ادب تو یہ ہو گیا کہ آپ نے غسل کر کے جانا ہے، نہیں تو وضو تو لازمی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، یعنی یہ ظاہر واجب نہیں ہے، لیکن یہ حق ہے کہ ان کے یہاں پر صاف ستھرے ہو کر، پاک ہو کر پھر جایا جائے۔ دوسرا، اذن دخول پڑھیے جب داخل ہوں۔ تیسری چیز، زیارت امام حسین کی نماز، یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ جائیں گے تو اندر داخل ہونے کے بعد جب بھی انسان زیارت کرتا ہے، تو زیارت کی 2 رکعت نماز ہے، چاہے آپ مولا حسین کی پڑھیں، چاہے مولا عباس کی، چاہے باقی ائمہ کی جو مولا علی اور دیگر آپ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو زیارت کی 2 رکعت نماز مستحب ہے، وہ پڑھنی ہے۔ اور چوتھی چیز، زیارت نامہ، یعنی جو خود زیارت ہے، وہ آپ سلام بھیجنے کا طریقہ بھی امام نے بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہر چیز بتا دی لیکن سلام بھیجنے کا طریقہ نہیں۔ تو میں نے مجلس میں بھی عرض کیا، اور ویسے بھی، کہ مختلف موقعوں کی زیارتیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن 9 زیارتیں اس کے علاوہ ہیں۔ کوئی بھی زیارت آپ مفادی میں سے پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن مشہور ترین زیارت وارثہ، اس کو یہاں پر بالکل بھی مس مت کیجیے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ادب اور کیا کرنا ہے، آپ کو زیارت کس طرح پڑھنی ہے۔ اب اندر زیارتیں کتنی ہیں، مقامات کون کون سے ہیں، کیسے سمجھ میں آئے کیا کیا ہے؟ تو امام حسین کے اندر آپ کو کئی زری دکھیں گی، اور سب کا تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ ایک تو جو زری بالکل سامنے ہے امام حسین کی، اس میں 3 افراد دفن ہیں، ایک مولا حسین، ایک حضرت علی اکبر، ایک حضرت علی اصغر۔ یہ 3 افراد ایک ساتھ ایک قبر میں دفن ہیں۔ اچھا، حضرت علی اکبر کی بھی زیارت ہے، امام حسین کی بھی زیارت ہے۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ حضرت علی اصغر کو مس کر دیتے ہیں، حضرت علی اصغر کے بارے میں نہیں پڑھتے۔ تو حضرت علی اصغر کو سلام ضرور بھیجیے، یا ممکن ہو تو 2 رکعت نماز ان کو ہدیہ کر دیجیے۔ تو یہ 3 زیارتیں ہو گئی اندر۔ اس کے بعد ایک ذریعہ آپ کو اور دکھے گی، حضرت حبیب ابن مظاہر کی۔ جی یہ الگ گروپ ہے، تو ان کو بتا رہا ہوں۔ تو جو جناب علی حبیب ابن مظاہر، جو مولا کے دوست تھے، جن کو مولا نے خط لکھ کر 9 محرم کو بلایا تھا، جو جناب زینب نے کہا تھا کہ سب کے چاہنے والے آ رہے ہیں سامنے یزیدی لشکر میں، آپ کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بلایا جائے۔ تو مولا حسین نے خط لکھا تھا اور حضرت حبیب آئے تھے۔ تو حضرت حبیب کی الگ سے زری ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو نام بھی لکھا ہوا نظر آ جائے گا، حبیب ابن مظاہر، بالکل پاس ہی ہے۔ ایک زری اور نظر آئے گی آپ کو، جو ابراہیم مجاب کی زری ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم کے پوتے ہیں، گرینڈ سن ہیں امام موسیٰ کاظم کے۔ اور مجاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو جواب ملا ہو،
یہاں پہ مجاوری کرتے تھے، یہاں پہ خادم تھے، وہ امام موسیٰ کاظم کے دور کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، اس سے قریب کے دور کی بات ہے. یہاں پہ وہ خادم تھے. ایک دن انہوں نے سلام کیا اور ان کو جواب سنائی دیا، اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ مجھے یہیں پر دفن کیا جائے. تو ابراہیم مجاب کی زری بھی اندر موجود ہے. ایک اور بڑی زری آپ کو نظر آئے گی جو شہدائے کربلا کی زری ہے. ایک ساتھ بڑی قبر کھود کر تمام شہداء کو ایک ساتھ دفن کر دیا تھا. تو شہدائے کربلا ایک ساتھ دفن ہے. یہ ہو گئی. ایک اور جگہ جو تھوڑی سی ہٹ کر ہے، اندر ڈھونڈنا پڑے گی آپ کو، اتنا بھی نہیں لیکن آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. وہ ہے قتل گاہ. جس جگہ پر امام کو ذبح کیا گیا تھا وہ جگہ پر انہوں نے زری بنا دی ہے، اور وہاں پر ریڈ کلر کے بلب اور اس طرح کے ٹائلز لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ وہاں کے اندر کی زیارتیں ہیں جو کہ آپ نے دھیان میں رکھتے ہوئے کرنی ہے. اور یہ یہاں کا مکمل ہو گئی بات. اب اعمال کیا کیا کیے جائیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا عمل کریں جو پسند آ جائے، یا فلاں حاجت کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں حاجت کے لیے. تو مختلف حاجتوں کے لیے مختلف عمل ہے، لیکن آپ یہ ضرور کیجئے کہ آپ اپنی حاجت کے لیے 2 رکعت نماز اور یاسین ہدیہ کیجئے. یاسین پڑھ کر، ہر امام کے لیے یاسین پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے، تو ہر امام کو یاسین پڑھ کے ہدیہ کرنے سے، امام محمد تقی میں انشاءاللہ اگر ہم ساتھ ہوں گے تو کچھ اعمال میں وہاں بتاؤں گا، لیکن ابھی فی الحال یہاں پر ساتھ ہے ہمارا. تو یاسین پڑھ کر ہدیہ کریے، اور جتنا قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا قرآن پڑھیے اور ہدیہ کیجیے، اور اس کے بعد اپنی دعائیں مانگیے. خاص طور پہ 7 مرتبہ سورہ قدر، 7 مرتبہ سورہ قدر جب بھی قبر پہ جائیے تو ہر مرتبہ، حضرت عباس پہ بھی، حضرت امام حسین پر بھی 7 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والا سورہ زیارت پڑھ لیتے ہیں. زیارت وارثہ آپ کو کتاب ابھی ملی ہوگی، اس میں بھی ہے، اور ویسے بھی زیارت وارثہ موجود ہے اس کتاب میں بھی. کیا کیا ہے اس میں؟ یہ ڈوری بنتی ہے، یہ ڈوری نا، اس کے بعد دخول کرا دیجیے. اس کے بعد چلے میں اس نے دخول پڑھا دیتا ہوں، آپ زیارت وارثہ اندر جا کے پڑھ لیجئے گا. تو پھر آپ یہاں سے اندر داخل کر دیں گے. پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین، السلام علیک یا قائد الغر المحجلین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدتی نساء العالمین، السلام علیک وعلی الائمۃ من ولدک، السلام علیک یا وصی امیر المؤمنین، السلام علیک ایھا الصدیق الشہید، السلام علیک یا ملائکۃ اللہ المقیمین فی ھذا المقام الشریف، السلام علیکم یا ملائکۃ رب المحدقین بقبر الحسین، السلام علیکم منی ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، عبدک وابن عبدک وابن امتک المقر بالرق والتارک للخلاف، علیکم والموالی لولیکم والمعادی لعدوکم، قصد حرمک واستجار بمشہدک وتقرب الیک بمقصدک، ادخل یا رسول اللہ، ادخل یا نبی اللہ، ادخل یا امیر المؤمنین، ادخل یا سید الوصیین، ادخل یا فاطمة سیدۃ نساء العالمین، ادخل یا مولاي یا ابا عبداللہ، ادخل یا مولاي ابن رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد.